میرا رب چاہے تو وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے۔ اس پورے واقعے پر شعراء نے بڑی کمال کی شاعری کی ہے۔ ایک بڑا کمال کا شعر ہے۔ اصل میں اس واقعے سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ ایک بات سیکھنے کو پتہ کیا مل رہی ہے؟ ہر چیز لاجک پر نہیں ہوتی ہے، ہر چیز عقل پر فیصلے نہیں کرنے ہوتے۔ ہمارے پاس کیلکولیٹر ہے نا، ہم زندگی کے بہت سارے فیصلے کیلکولیٹر پر کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ زکوٰۃ دیتے نا، کہتے ہیں یار 10 کروڑ روپے ہیں، 25 لاکھ روپے زکوٰۃ نکل جائے گی، اوئے ہوئے تو پیسے کم ہو جائیں گے، 9 کروڑ 75 لاکھ رہ جائیں گے۔ کیلکولیٹر کیا بتا رہا ہے؟ پیسے کم ہو جائیں گے۔ ایک میرا آپ کا کیلکولیٹر ہے، ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے۔ رحمت کا کیلکولیٹر کہتا ہے 2 اللہ کی راہ میں یہ بڑھیں گے۔ عقل کہتی کیسے بڑھیں گے بھائی؟ میں اگر اپنے جیب میں پیسے دے دوں گا اللہ کی راہ میں تو کمی ہوں گے نا۔ لاجک یہ کہتی ہے، رحمت کچھ اور کہتی ہے۔ ہر چیز عقل سے نہیں ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یہ چھلانگ جو ہے نا عقل نے نہیں لگائی تھی، عشق نے لگائی تھی۔ عقل تو کہہ رہی تھی چل جائیں گے، عشق کہتا ہے کود جاؤ، رب کا حکم ہے نا، رب کی رضا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو ابھی سوچ رہی تھی، عشق نے اپنا کام کر دیا۔ پنجابی کا ایک شعر ہے، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے۔ ہاں، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں۔ ہاں، بعض اوقات عشق والے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور شاعر مشرق نے کیا لکھا، کیا کمال کی بات! یقین کرے یہ شعر جو ہے نا، کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ ہمیں بعض اوقات لگتا ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پرابلم سالو نہیں ہو رہی، بڑی مشکل ہے، ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے۔ شاعر مشرق لکھتے ہیں، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا۔ کیا کنڈیشن ہے؟ لیول آف ایمان اگر وہ ہو جائے نا، توکل، ٹرسٹ، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آگ گلزار بنے گی، آج بھی آپ کی پرابلم سالو ہوگی، بس ایمان وہ چاہیے، لیول وہ چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تو اس واقعے سے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، مشکلوں پر صبر کرنا اور امتحان پر اپنے آپ کو اسٹیڈ فاسٹ رکھنا، یہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے۔ اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل ہمارا بہت بڑا مسئلہ کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ ہمیں دنیا والوں پر بھروسہ ہے، ہمیں رب پر بھروسہ نہیں۔ ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہماری جو ہے نا اللہ سے دوستی کمزور ہو گئی، ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ مسئلہ کیسے ہے، جب تک یہ بندہ نہیں ملے گا نا، جب تک یہ فون نہیں کرے گا، جب تک اس سے میرا کانٹیکٹ ڈیولپ نہیں ہوگا، میرا کاروبار ہی نہیں بڑھے گا، میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا۔ یہ ہماری بھول ہے۔ میں آپ کو کچھ انشاءاللہ حدیثیں سناتا ہوں، پھر اس ٹاپک پہ مزید بات کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو یہ توکل ہے نا، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا توکل کرو کہ جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ کریم تمہیں ایسے عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ اتنے سارے پرندے ہیں، ان کی روزی کا انتظام کیا ہے؟ اتنا کمال کا یہ اسٹڈی اگر آپ کریں، اور حدیث میں آیا نا کہ اللہ ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ کبھی بھی آپ کے گھر میں بھی کوئی پرندہ ہو، آپ نے اس کے گھونسلے میں دیکھا کوئی چھوٹی سی اس نے کبٹ بنائی ہوئی ہو اور 2-4 دن کا چارہ جمع کیا ہو، کسی پرندے کے پاس دیکھا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 800 ارب پرندے اپروکسیمیٹلی ڈیلی صبح گھر سے نکلتے ہیں، اپنے درختوں سے اڑتے ہیں، اور جب شام واپس آتے ہیں ان سب کو اللہ پاک روزی دے چکا ہوتا ہے۔ توکل کا لیول دیکھیں نا، توکل ہے نا، ان کو کل کا جمع ہی نہیں کرنا۔ ہمارے کبڈز بھرے ہیں، ہمارے اکاؤنٹس بھرے ہوئے، ہماری جیبوں میں پیسے، ہمارے اناج کے ڈبے کھولے کچن میں تو کچھ نہ کچھ نکل آئے گا، مگر فکر ہی ختم نہیں ہوتی۔ کال کرو تھینو، پرسوں کیا ہوگا، 1 سال بعد کیا ہوگا، بچہ بڑا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، یہ بوڑھا ہو جاؤں گا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ ارے اللہ کے بندے، سارے کام ہمارے سوچنے کے ہیں ہی نہیں۔ جس رب نے پیدا کیا ہے مجھے، وہ مجھے دے رہا ہے، جس نے بچوں کو پیدا کیا اس کو بھی دے گا۔ بچی پیدا نہیں ہوتی، ہماری ٹینشن شروع ہو جاتی ہے اس کی شادی کا کیا ہوگا۔ ارے بھائی ابھی تو پیدا ہوئی ہے، تو ابھی سے ٹینشن لینے شروع کر دی ہم نے۔ نہیں، اللہ پر بھروسہ، یقین، وہ کریم ہے، وہ مالک ہے، ساری دنیا کو عطا کر رہا ہے، مجھے بھی دے گا۔ بڑا خوبصورت جملہ علماء کہتے ہیں، وہ چونٹی کو کن دیتا ہے اور ہاتھی کو من بھی وہی دیتا ہے۔ ہاتھی کی خوراک دیکھی ہے، وہ منو کھاتا ہے، چونٹی ذرہ کھاتی ہے، وہ چونٹی کو ذرہ بھی پہنچا دیتا ہے اور ہاتھی کو منو بھی پہنچا دیتا ہے، تو وہ مجھے بھی دے گا، بس لیول چاہیے۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو یہ پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو جائے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑے کمزور ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، یہ ان کے لیے حدیث کا پارٹ بڑا زبردست ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ قوی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل پر توکل کرے، اور جس کو یہ پسند ہو کہ وہ زمانے میں باعزت ہو جائے اسے چاہیے تقوی اختیار کرے، اور جس کو یہ بات پسند ہو کہ سب لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو جائے تو اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس پر اعتماد کرے جو اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے۔
ہم اپنے مال پر بڑا بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، یار بھائی دیکھو پیسے جمع کر لو مصیبت میں کام آئیں گے، ہاں کوئی بیمار ہو گیا نا تو اچھا ڈاکٹر کر سکو گے، مکے مدینے جانا ہے نا تو